اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور دریائے سواں کے کنارے واقع قلعہ پھروالا اپنے اندر عروج و زوال کی کئی داستانیں سموئے ہوئے ہے۔ تاریخی ورثے کی جانب متوجہ کرائیں گی فرحت جاوید۔ ان پرپیچ رستوں کی منزل ہے سحر انگیز قلعہ پھروالا، جہاں کئی صدیوں کے موسم اور لمحے قید ہیں۔ گکھڑ قبیلے کے سربراہ اور سلطان محمود غزنوی کے قریبی ساتھی سلطان کی گوہر نے 1008 عیسوی میں کرال کی پہاڑیوں اور دریائے سواں کے کنارے یہ قلعہ تعمیر کرایا۔ صدیوں تک مرکز حکومت رہنے کے بعد 1519 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور 1825 میں سکھ حکمرانوں نے اسے فتح کیا۔ میں ذمہ کرنے سے گیا حل پانے کی تو سکے ملے انہوں پر لکھا ہوا تھا آدم شاہ بادشاہ۔ قلعے میں ایک مسجد اور مقبرہ بھی موجود ہے جو کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ انہی کے پہلو میں صدیوں پرانا برگد کا درخت، اس عمر رسیدہ شجر کے سائے میں چھپی گمنام قبروں کے نشان بھی مٹنے کو ہیں۔ قلعے کا یہ دروازہ ہاتھی دروازہ کہلاتا ہے۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر لشکری دروازہ بھی موجود ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں ایسے 7 دروازے تھے جن میں سے بیشتر کے اب صرف نشان ہی باقی ہیں۔ 4000 کنال سے زائد رقبے پر پھیلے پھروالا قلعے میں اب ایک گاؤں آباد ہے۔ سلطانوں کے شکستہ محل میں غریبوں کی یہ بستی زندگی کی نوید بھی ہے اور وقت کی بے ثباتی کا ثبوت بھی۔ بوڑھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھک لگے تو گاؤں کے باسی قلعے کے سلطانوں میں اپنے آباء و اجداد کا پتہ کھوجتے ہیں۔ بہت زیادہ پیار ہے جی اس گرہن نال اساں کی ایسا جم پل ساڑی تھئی پیو دادے مطلب کافی بزرگ گزرے۔ تاریخ داں کہتے ہیں قلعے میں 100 ہاتھی، 5000 گھوڑے اور 10,000 سپاہ ہر وقت موجود رہتی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ نے 1980 میں اس مقام کو اپنی تحویل میں لے لیا، مگر کبھی عظیم ورثے کی بحالی اور دیکھ بھال کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ قلعے کی یہ فصیلیں جو کبھی فوجی دستوں کی اماج گاہ تھیں، آج یہاں مویشیوں کا چارہ رکھا جاتا ہے۔ کیمرامین ساجد طارق اور محمد خاقان کے ساتھ فرحت جاوید، جیو نیوز، اسلام آباد۔